بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وله الثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين لا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم صل على محمد ایک بار اور بابا سے اللهم صل على محمد عزیزان گرامی قدر یہ ہماری 5ویں نشست ہے اس آیت کے ذیل میں جو سورہ فتح کی آیت ہے جس میں خداوند عالم اپنی امت کو پیغام دے رہا ہے رسول کی امت پر ایک امر واضح کر رہا ہے کہ بے شک آپ ہمیں رہبیر ہیں آپ کے جو ساتھ ہیں ان کی نشانیاں یہ ہیں ان کے کریکٹر ایسے ہیں وہ رکوع کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور یہ مثالیں ہم نے توریت میں بھی دی ہے زبور میں بھی دی ہے انجیل میں بھی دی ہے اور وہ ایسے ہیں کہ اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل چاہتے ہیں عزیزو قرآن وہ کتاب ہے کہ جو دنیا کی کتابوں سے منفرد اور شاید یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں رائٹر ہیں کتابیں لکھنے والے ہیں جو ہسٹریکل کہلاتے ہیں ایک صلوات پڑھ دیں اللهم صل على محمد وآل محمد کہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں لکھنے والا کوئی بھی ہو لیکن ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس چیز کی طرف
کہ جو امت مسلمہ ہے، جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، جو مؤلف ہیں یا مصنف ہیں، وہ جس اعتبار سے بھی، تو کتاب میں ایک چیز ہوتی ہے جب کتاب لکھنے والا لکھتا ہے اور وہ اپنی کتاب کو مکمل کر لیتا ہے، اپنی فکروں کو اس میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، جو چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہے وہ ان کو نقوش کر دیتا ہے، اور نقوش کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کتاب کو بھیجا جاتا ہے کہ جو اس کی نظر میں معتبر۔ ایک صلوات پڑھ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جو کتاب لکھی جاتی ہے، جو لکھنے والا ہے وہ جس پر اعتبار کرتا ہے، یہ مولانا ہے باقاعدہ، کوئی ویسے ہی آدمی مت سمجھے گا، پڑھے لکھے شخصیت، یہ اور بات ہے، یہ ہمارے درمیان میں ایسے رہتے ہیں، اس بات کی یہ بھی تصدیق کریں کہ جو کتاب لکھنے والا ہوتا ہے اور جب وہ لکھتا ہے کتاب مکمل کرنے کے بعد، اب وہ اس کتاب کو اس کے پاس بھیجتا ہے کہ جو اس کی نظر میں معتبر ہے یا اس سے کچھ اچھا جاننے والا، جس پر دیباچہ لگایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ نظر ثانی مولانا حجت الاسلام فلاں، یا کوئی بھی عام شخص، عالی جناب محترم فلاں فلاں فلاں، تو اس طریقے سے نظر ثانی کا بھی نام آ جاتا ہے۔ یعنی کتاب کس نے لکھی؟ ایک نے جو ہے دوسرے کے پاس بھیجی، اس کے بعد جو ہے جو کتاب لکھنے والا ہے وہ جب مقدمہ لکھتا ہے تو وہ اس میں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے، اگر اس میں کوئی مسٹیک، کوئی نظریہ، کوئی بات ایسی ہے کہ جو کسی سے ٹکرا رہی ہے یا نظریے سے ٹکرا رہی ہے یا اس میں غلط ہے، تو مجھے برائے کرم متنبہ کیا جائے تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ یعنی دنیا کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں پہلے مقدمہ لکھا ہوا ہے، اور اس مقدمے میں اہداف بیان کیے جاتے ہیں، کس غرض کی وجہ سے لکھی، کن چیزوں کی ضرورت تھی، کس وجہ سے اس کو جو ہے نمایاں کیا گیا، کس وجہ سے کتابت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا۔ تو یہ چیزیں لکھنے کے بعد اب وہ کتاب جو ہے ایڈیشن چھپتا ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی کتابوں کی ایک مثال جو میں نے آپ کو، یعنی کتنا ہی بڑا کاتب ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا مجتہد ہو، وہ مقدمے میں یہ نہیں لکھ سکتا کہ یہ وہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ یعنی پیور 100% پیور گارنٹی جو ہے کوئی بھی کاتب اپنی کتاب کی نہیں لے سکتا، لیکن یہ واحد اعجاز ہے قرآن کا کہ جس میں قدرت نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مقدمہ اس طریقے سے نقل کیا اللہ نے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر موجود ہے۔
ہر چیز کا ذکر جو ہے قرآن میں. سورہ فجر دیکھیں آپ، جتنی بھی ہمارے سامنے آج نمرود کا ذکر قرآن سے لیا، فرعون کا ذکر ہسٹری ہمیں قرآن سے ملی، انبیاء کی سیرت سے ملی. قارون کے خزانہ کتنا تھا یہ قرآن نے ذکر کیا. سلیمان کی نبی کی حکومت کہاں کہاں تھی یہ قرآن سے ملا. یعنی جتنی بھی چیزیں آج ہمارے پاس ہیں وہ قرآن کی روح سے ہے یا نبی کی سیرت سے. قرآن میں ذکر ہوا، بادشاہوں کا ذکر ہے، نبیوں کا ذکر ہے. جہاں فرعون کا ذکر کیا ہے وہیں ایسی شخصیت کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جس کا نام ہے عاد. سورہ فجر میں ارشاد ہوا، الم ترى کیف فعل ربک بعاد. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم سے نصیحت نہیں لے سکتے؟ ارم ذات العماد، جس نے جنت بنائی ایسے ستونوں والی، ایسے پلر والی جس میں فولاد کا استعمال کیا گیا تھا. اور اللہ نے کیا کہا؟ یعنی اگر میں کہوں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی کی تعریف یہ ہے کہ فلاں مولانا حجت الاسلام والمسلمین ایسے ہیں، اتنے شریف ہیں، اگر میں مثال دوں تو 1 منٹ کے لیے آپ یہ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ مولانا کی نظر میں اچھے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کے نظریے سے ان کے نظریے ملتے جلتے ہوں. لیکن قدرت نے کیا کہا؟ ارم ذات العماد، اس نے ایسی جنت بنائی، ایسی جنت بنائی. یعنی قدرت کہہ رہی ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، جس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، جو کن فیکون کی منزل میں زندگی گزارتا ہے، ادھر سوچتا ہے ادھر ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی جنت بنائی عاد نے. ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جس کے جیسی جنت دوبارہ نہیں بنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ قدرت کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہا ہے کہ جس کی مثل جو ہے دنیا میں نہیں ملتی، یہ قدرت کہہ رہی ہے. اور یہ عاد کون تھا؟ یہ عاد تھا شداد کا باپ. شداد کو جانتے ہیں نا؟ یہ ایک بادشاہ تھا. اس کی ہسٹری میں ملتا ہے، قرآن میں ملتا ہے، تفسیر میں. ظافر بھائی ادھر مولانا بیٹھے یا ادھر بیٹھے آپ؟ ہاں سننا ہے کر لیجیے. وہ مسئلہ یہ وہی ہے کہ رخی تو غلط ہے، قبلہ کا نماز تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں. صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آج جو تھا اس کو تفسیروں میں مفسرین نے لکھا کہ عاد نے جب اس پر تھوڑا سا ظلم ہوا، اس کے 2 بچے تھے. ایک بچہ دودھ پیتا تھا، دوسرا بچہ کچھ بڑا تھا. اور بیوی کو لے کر خوف کے مارے ظالموں کے یہ دریا کے کنارے پہنچا. وہاں پر کشتی پر سوار ہوا، جو اس زمانے کے اعتبار سے تخت ہوگا کوئی، اس پر سوار ہوا بچوں کو لے کر، اور یہ اس پر چل پڑا. جیسے ہی یہ بیچ دھار میں پہنچا سمندر کی یا دریا کی، تو ایک مرتبہ قدرت کا پیغام آیا، ملک الموت جاؤ اور جا کر عاد کی روح کو قبض کرو. ملک الموت چلا، کشتی موجوں کے درمیان میں ہے، 2 بچے ہیں، ایک کچھ بڑا ہے
ایک شیرخوار ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، ملک الموت آیا، آج کی روح کو قبض کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کی بیوی کی بھی روح قبض کر لے، بیوی کی بھی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد جیسے اس نے اس کی زوجہ کی روح قبض کی، پروردگار نے حکم دیا کہ اس کا جو بڑا بیٹا ہے اس کی بھی روح قبض کر لے۔ ایک مرتبہ ملک الموت یہاں پر آ کر سکتے میں پڑ گیا کہ پروردگار یہ بچہ شیرخوار ہے، درمیانے دریا ہے، موجوں کی رواں پر ہے، طوفان ہے، پانی میں ہے، اس بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کی چھوڑ کر تو اس سے بڑے کی روح قبض کرا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پروردگار نے کہا کر لو، ایک مرتبہ ملک الموت نے روح قبض کی اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، یہ بچہ موجوں پر چلا، چلتے چلتے ایک کنارے پر پہنچا، کنارے پر کسی نے اس کو دیکھا، بچے کو گود میں اٹھایا، اس کی پرورش ہوئی، ایسی پرورش ہوئی، اس نے اتنی محنت کی بڑا ہو کر کہ ایک وقت وہ آیا کہ قدرت نے اسے اتنی دولت سے نوازا کہ یہ بادشاہ بن گیا اور اس کا نام جو ہے شداد پڑ گیا۔ جب شداد پڑ گیا اور اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی دولت، اب اس نے جو ہے وہ حکم دیا کہ میں نے سنا ہے تم بتاتے ہو کہ آج سے آنے والے پہلے جو نبیوں نے خبر دی ہے کہ جنت ایسی ہوتی ہے، اس میں حوریں ہوتی ہیں، اس میں غلمان ہوتی ہے، دودھ کی نہریں بہتی ہے، کوثر کا پانی بہتا ہے، اس میں انگور ہوتے ہیں، اس میں انار ہوتے ہیں، دنیا کی ہر شے موجود ہوتی ہے، اس میں نہریں جاری ہوتی ہے۔ اس نے ساری چیزیں وہی سن کر لوگوں کو جمع کیا، کہا میرے لیے ایک جنت بناؤ، جتنی دولت لگے لگاؤ۔ جنت تیار ہونے لگی، ہوتے ہوتے کئی سال لگ گئے، اور جب جنت تیار ہو گئی، اس کا گیٹ تیار ہو گیا، تو ایک مرتبہ جنت کے گیٹ کے وجہ سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ شداد یہ تو بتاؤ کہ جب جنت ایسی ہے تو اس کا دروازہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ شداد نے کہا تو بتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ کہا یاقوت کے پتھر لگائے جائیں۔ اب اتنا بڑا پتھر ملے کہاں سے؟ جنت تو بن نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا پتھر ملے کہاں سے جو دروازے میں فٹ ہو جائے؟ تو ایک مرتبہ قدرت نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ بازار میں پتھر کو لے کر اور اس کو شداد کو بیچ دو، تاکہ اس کے دل کی یہ تمنا نہ رہ سکے کہ جنت تو اتنی خوبصورت بنائی میں نے، دروازے کی کمی رہ گئی، کاش دروازہ بھی ویسا ہی ہوتا جیسی جنت بنی ہے۔ جبرائیل امین آئے، اور یہ جبرائیل امین کا مقام ہی کچھ ایسا تھا۔ جبرائیل بھی سوچتا ہوگا کہ پروردگار بنایا تھا تو نے تسبیح و تحلیل کے لیے، کبھی دروازے بیچنے کے لیے بیچتا ہے، کبھی جو ہے جھولا جھلانے کے لیے بھیجتا ہے، کبھی حسنین کے درجے بنا کر بھیجتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے تو جنت بن کر تیار ہو گئی۔ جس نقطے کی طرف آپ کے ذہنوں کو لانا چاہتا، جنت بن گئی، بیٹا کس کا ہے؟ عاد کا۔ عاد کون تھا؟ وہ بھی ظالم تھا، گنہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا۔ یہ بھی شداد فاسق و فاجر تھا۔ اس نے آ کر سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جنت تیار ہو گئی۔ جیسے ہی جنت تیار ہوئی، اب اس نے کہا کہ چلو مجھے جنت کا نظارہ کرایا جائے۔ اب 700 آدمی اس کی سواری کے پیچھے پیچھے ہیں۔ شداد تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سونے کی کرسی پر بیٹھ کر جنت کا نظارہ دیکھنے کے لیے چلا۔ جب دروازے پر پہنچا، پہلے اس نے دروازے کو دیکھا، اب دروازہ کھلا، ادھر دروازہ کھلا، ادھر ملک الموت کو حکم ہوا کہ ملک الموت جاؤ، اور جانے کے بعد اس کی روح جب قبض کرنا
جب اس کا پیر ایک دروازے کے اندر ہو ایک دروازے کے باہر ہو تو ایک مرتبہ یہ جو ملک الموت تھا یہ بھی سکتے میں آ گیا، یا تو اس بچے کی جان بچانے کے لیے سکتے میں آیا تھا، یہ آج آیا، اس نے کہا پروردگار اس نے اتنی محنت کی ہے، سالوں کی کمائی جنت میں لگا دی، اسے ایک وقت کی نظارت تو دے دے، لمحے بھر کا مہلت تو دے دے کہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکے۔ تو ایک مرتبہ قدرت نے کہا کہ نہیں، جا کر اس کی روح قبض کر لو۔ عزیزو ایک بات بتائیے، بیٹا کس کا ہے؟ عاد کا۔ عاد بھی ظالم تھا، یعنی یہاں سے، اور یہ بیٹا ہے شداد، باپ ہے عاد، یعنی قدرت نے ایک قانون بتا دیا، اگر سمجھ سکے تو سمجھ جانا، یعنی قدرت نے یہاں پر ایک قانون بنایا، وہ قانون یہ ہے، یعنی کیا دھرا باپ کا تھا، سزا شداد کو ملی، یعنی قدرت نے بتایا کیا دھرا کسی کا بھی ہو، اگر باپ فاسق و فاجر ہوگا ہم اس کو بھی سزا دیں گے۔ کیا دھرا تھا عاد کا، سزا ملی شداد کو، کیا دھرا تھا ابو سفیان کو، کیا لیکن سزا ملی یزید کو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یزید کو سزا ملی کہ ہم اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، ابو سفیان بھی ایسے۔ لیکن آپ ایک بات بتائیں، یہ جو شداد نے اتنی سال محنت کی، لوگوں کو لگایا، جنت بنوائی، ہر شے جو اس نے سنی تھی لوگوں سے کہ نبیوں نے فرمایا ہے کہ جنت جو ہے ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، اس نے جنت بنوائی، اور قدرت نے ملک الموت کو مسلط کر دیا کہ جاؤ، اس کا ایک پیر اندر ہونا چاہیے اور ایک باہر ہونا چاہیے، اس وقت میں روح کو قبض کر دو۔ جیسے ہی شداد نے اپنا ایک قدم جنت میں رکھا، ویسے ہی ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ میں کہوں گا پروردگار ارے اس نے اتنی مہلت تو دے دے کہ جنت کی سیر کر لے، جو اس نے حوریں منگائی ہے ان کو دیکھ لے، جو غلمان کھڑے ہوئے ہیں وہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں کہ نہیں اس کو دیکھ لے، جو دودھ کی نہریں اس نے چلائی ہے اس کو دیکھ لے، جو آب کوثر کا زمزم کا پانی اس نے نہروں میں چلایا ہے اس کو تو دیکھ لینے دے۔ لیکن قدرت کی آواز آئے کہ یہی تو بات ہے، میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں، ارے جب تم اپنی بنائی ہوئی جنت میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے تو میری جنت میں اپنی مرضی سے کیسے آ سکتے ہو؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد جب تم اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر قادر نہیں تو ہماری بنائی ہوئی چیزوں میں کیسے دخل کر سکتے؟ طبیعت ہری ہو گئی آپ کی؟ ابھی نہیں ہوئی؟ اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہو، اب آپ میرے ساتھ ہو۔ یعنی قدرت کا ایک عجیب نظام ہے، قدرت کی ہر شے میں ایک عبرت ہے، ہر چیز میں ایک عبرت ہے، اور قرآن نے ہر چیز کا ذکر کیا ہے، شداد کا بھی ذکر کیا، عاد کا بھی ذکر کیا، فرعون کا بھی ذکر کیا، نبیوں کا بھی ذکر کیا، جہاں ظالموں کا ذکر کیا وہاں رحیموں کا بھی ذکر کیا، جہاں اس نے گنہگاروں کا ذکر کیا وہاں اس نے نیکوکاروں کا بھی ذکر کیا، جہاں اس نے پانی کا ذکر کیا وہاں اس نے کوثر کا بھی ذکر کیا، جہاں اس نے آگ کا ذکر کیا
وہاں اس نے لوہے کا بھی ذکر کیا. جہاں اس نے فروٹ کا ذکر کیا جس میں انسانوں کی حیات ہے, وہیں پر اس نے زہر کا بھی ذکر کیا. یعنی جہاں اس نے کرار کا ذکر کیا وہیں اس نے فرار کا بھی ذکر کیا. عزیزو, یہ فرار جو ہے یہ لفظ بڑا عجیب ہے, عجیب ہے. مومنوں کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ جب کرار کا لفظ اور فرار کا لفظ آتا ہے. لیکن یہ فرار ہے کیا؟ کرار تو آپ نے سمجھا خیبر میں, لیکن فرار کیا ہے؟ کیوں نبی نے کہا تھا احد کے میدان میں پہاڑیوں کے درمیان میں جو ایک سرنگ تھی, اس وقت میں اس کو درہ بولا جائے. درہ یعنی جیسے دیوار چاروں طرف سے ہوئی ہو اور اس میں کوئی دروازہ ہو ٹوٹا ہوا ہو یا جو ہے راستہ بن گیا, اسے کہتے ہیں درہ. پہاڑوں کے درمیان میں ایسے ایک درہ تھا. ایک صلوات پڑھتے ہیں, آئے نبی نے احد کے میدان میں کہا کہ دیکھو جنگ جیتے یا ہارے لیکن تمہیں یہ درہ نہیں چھوڑنا. جس مقام پر میں تمہیں کھڑا کر رہا ہوں یہ مقام نہیں چھوڑنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. جنگ جیتے یا جنگ ہار جائے مگر تمہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. رسول نے بار بار انہیں یہ نصیحت کی کہ تمہیں یہی رہنا. احد کا میدان جب چھڑا, جب مارکا چھڑا اور جب قدرت نے اپنے رحم و کرم کے بادل اصحاب پر برسائے تو ہاری ہوئی جنگ جیت میں بدل گئی. جیسے ہی جیت کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی, اصحاب کے کانوں میں پہنچی, ان مجاہدین کے کانوں میں پہنچی تو فوراً جو ہے وہ مال غنیمت کی طرف بڑھے. کوئی زرہ لوٹ رہا تھا, کوئی گھوڑا کو لے کر بھاگ رہا تھا, کوئی جو ہے تلوار چھین رہا تھا, کوئی زین کو چھین رہا تھا. یعنی جس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا اس کے چکر میں لگ گئے, مال غنیمت لوٹنے لگے. ایک مرتبہ جس کو درے پر چھوڑا تھا, جن کو درے پر کھڑا کیا تھا, اب جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو مال غنیمت لوٹ رہے ہیں, جنگ تو ہم جیت چکے ہیں, انہوں نے وہاں سے اس مقام کو چھوڑا اور مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے میدان جنگ میں آ گئے. جیسے ہی میدان جنگ میں آ گئے کفار نے دیکھا, 40 قبیلوں کے سرداروں نے دیکھا جو بھاگ رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ موقع صحیح ہے, یہاں سے لشکر کو داخل کرو اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لو. ایک مرتبہ درے کو خالی چھوڑ کر ابو سفیان نے کہا کہ حملہ کر دو. جیسے ہی حملہ ہوا تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. کسی ظالم نے حملہ کیا رسول پر, رسول کا ایک دانت احد میں شہید ہو گیا. جیسے ہی دانت شہید ہوا تو ایک مرتبہ ایک آواز گونجی, قد قتل رسول اللہ, قد قتل محمد, محمد قتل کر دیے گئے, محمد قتل کر دیے گئے. جو علی جنگ میں مشغول تھا دوسری جانب, اس نے جب یہ آواز سنی تو ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد علی اپنی جگہ سے چلا اور سر اڑاتا ہوا چلا. چاہتا ہے کہ محمد کے پاس پہنچے اور لوگوں کو بتائے کہ محمد قتل نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہے. محمد ابھی قتل نہیں ہوئے, زندہ ہے. علی چلے. جو لوگ بھاگ رہے تھے, جو جیتنے والے مجاہد تھے, رسول کے ساتھ گھوڑوں پر بھاگ رہے تھے کہ اب جیتی ہوئی جنگ پھر ہار گئے, رسول تو قتل ہو گئے. محمد جو سردار تھا, جو مجاہد کا سردار تھا, جو مارکے کا سردار تھا, وہ تو چلا گیا. لوگ بھاگنے لگے. ادھر علی رسول کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ رسول کی تاریخ نے لکھا, رسول اسلام کی تلوار ٹوٹی, تلوار چلاتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ
جب تیسری بار تلوار ٹوٹی تو جبرائیل نے کہا پروردگار یہ تیرا مخلص بندہ ہے، تیرا رسول کا وصی ہے، اس کو اپنے خزانہ قدرت سے ایسی تلوار بھیج دے کہ جو نہ ٹوٹے نہ چھوٹے۔ آسمان سے تلوار چلی، جبرائیل لے کر آئے، علی کے دستے مبارک میں تلوار کو دیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی تلوار نے علی کے ہاتھ کی گرمی کو محسوس کیا، کہا یا علی اب نہ ٹوٹوں گی نہ چھوٹوں گی، جتنا چلانا ہے چلا۔ تلوار چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ علی گردنوں کو اڑاتا چلا جاتا تھا کہ اوپر سے ملک موت تلوار کے پاس آیا کہ اللہ کی کنیز، میں بھی اسی کا غلام ہوں، تو بھی اسی کی کنیز ہے، کچھ تو صبر کر، کچھ تو رحم کر، تو ذرا آہستہ چل۔ ایک مرتبہ ملک الموت نے جیسے ہی یہ جملے کہے، جیسے ہی یہ جملے ملک الموت نے کہے تو تلوار نے کہا کہ میں آئی ہوں قدرت کے خزانے سے، نہ آج ٹوٹوں گی نہ آج چھوٹوں گی۔ تلوار چلتی رہی، مولا کائنات سروں کو اڑاتے رہے، تلوار چلتی رہی۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ محمد کے پاس پہنچے، محمد کو اپنی آغوش میں اٹھایا، اپنے دوش پر بلند کہا ہاذا محمد ہاذا محمد ہاذا محمد ہاذا محمد۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی، جو بھاگے ہوئے لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے علی یکو تنہا تھے، جس منزل پر میں لانا چاہتا تھا بس وہ منزل آ گئی۔ ایک مرتبہ رسول نے علی کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یا علی جب سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ تو ایک مرتبہ جانتے ہو علی نے کیا جواب دیا؟ اکفرتو بعد الاسلام، کہ یا رسول اللہ کیا اسلام لانے کے بعد پھر سے کافر ہو جاتا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اس لیے کہ اسلام لا کر بدلنا یہ کافروں کی علامت، جو رسول نے پیغام دیا اور علی نے، اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علی کو امامت دے دی، علی کو ولایت دے دی، جنت کے سردار بنا دیا ان کے بیٹوں کو، خاتون جنت فاطمہ بن گئی۔ تو یہ رسول نے جو ہے وہ قرابت داری میں دی، کیونکہ رسول سسر تھے، یہ داماد تھے، اس وجہ سے دے دیا۔ لیکن عزیزو، کیا دنیا میں قرابت داری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ ایمان سے دیکھیں گے اور پریکٹیکلی اعتبار سے اس کو سوچیں گے تو آپ تصور کریں، کیا قرابت داری کا نتیجہ یہ ہے؟ جب مانا جاتا قرابت داری کا نتیجہ رسول اسلام کی رشتہ داری نبھانے کا مقصد جب سمجھا جاتا کہ جب رسول اسلام مال غنیمت علی کو زیادہ دیا کرتے، اوروں کو کم دیا کرتے، یا اور چیزیں یا جو مال تھا وہ علی کو دیتے اور دنیا سے رحلت کرتے، جب تو سمجھا جاتا تھا کہ رسول نے اپنی رشتہ داری نبھائی۔ یہ کون سی رشتہ داری تھی کہ ہر جگہ موت کے منہ میں یا علی کہاں ہو؟ خیبر کے میدان میں علی چلو، مرحب کے مقابلے میں علی جاؤ، عمر ابن عبدود کے مقابلے میں علی جاؤ، احد کے میدان میں علی جاؤ۔ یعنی جہاں موت کا تصور تھا وہی علی کو پیش کیا۔ تو یہ تو کوئی قرابت داری کا نتیجہ نہ نکلا۔ جتنا دنیا خرچ کرتی ہے، اسلام میں جتنی بھی زندگیوں کا مساعدہ ہے یا مدد کی ہے لوگوں نے یا اصحاب نے، اس سے زیادہ خرچ ابو طالب کی آل میں،
یہ مال غنیمت کے چکر میں نہیں تھے، یہ ابو طالب کے خون تھا. آپ کربلا میں دیکھ، کیا امام حسین کوئی تخت و تاج کے چکر میں گئے تھے جنگ میں؟ کیا حسن نے جو جنازے میں تیر کھائے تھے وہ تخت و تاج کے چکر میں؟ معاویہ کے مقابلے میں گئے تھے امام حسن، جس کو صلح امام حسن کہتے ہیں، کیا تخت و تاج کے چکر میں گئے تھے؟ نہیں، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اچھایا. جو لوگوں نے شریعت کے مفہوم و معنی بدلنے شروع کر دیے، یزید سے کوئی امام حسین کی ذاتی دشمنی نہیں تھی کہ یزید سے کوئی ذاتی دشمنی تھی امام حسین، یا ابن زیاد سے یا ولید سے. مقصد یہ تھا کہ یزید نے ایسے کام کرنے شروع کر دیے تھے کہ خانہ کعبہ میں گھوڑوں کو بندھوایا، نکاح اس نے نامحرموں کے جائز قرار دے دیے تھے. یعنی پوری شریعت کی جو شکل تھی وہ چینج کرتا چلا جاتا. اور یہی وجہ تھی کہ جب مطالبہ بیعت تھا امام حسین سے اور امام حسین اس بیعت کو قبول کر لیتے، تو کیا جو آج اسلام جو آپ منا رہے ہیں، جو مانتے ہیں، کیا وہی آپ کے پاس ہوتا؟ یہ اسلام محمدی نہ کہلاتا، اسلام یزیدی کہلاتا، شریعت یزیدی کہلاتا. لیکن حسین نے ابو طالب کے پوتے نے کھڑا ہو کر مقابلے ابن زیاد سے بھی کہا اور ولید کے دربار میں بھی کہا کہ ولید اس سر و تن میں جدائی ہو سکتی، لیکن تو نانا کی شریعت کو تبدیل کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. کہ حسین جیسا، یہ ان کے خطبے کے جملے ہیں جو وہ پڑھ رہا ہوں کہ میں کوئی شر پھیلانے کے لیے نہیں نکلنا ہوں، اور مثلی لا یباع مثلی، یہ امام حسین کے جملوں میں، خطبوں کے جملے کہ مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے خون میں عمران کا، ابو طالب کا، شعیب ابو طالب 3 سال تک محمد کی حفاظت کی جناب ابو طالب. اور کیسے کی؟ کہ جناب ابو طالب محمد کے بستر پر علی کو لٹاتے تھے اور علی کے بستر پر محمد کو، تاکہ دشمن اگر آ بھی جائے تو وہ محمد کو ضرر نہ پہنچائے، علی کو ضرر پہنچائے. یہ تھے ابو طالب. یہ تھا ابو طالب کا اصل نام عمران، ابو طالب کنیت. جتنا خرچہ ابو طالب کا کربلا پر ہے کسی کا نہیں، اور یہ خرچہ کوئی پیسے کی شکل میں نہیں بلکہ سروں کی شکل. آج ہم تم تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے ماتم بھی کر رہے ہیں، مجلس بھی کر رہے ہیں، کسی کی کوئی پابندی نہیں. لیکن کربلا میں دیکھیں، تمہیں رونے کے لیے کوئی مجبور نہیں کرتا کہ آپ نہ رو. کوئی آپ کے سر پر تلوار لیے نہیں کھڑا کہ اگر آنسو نکلا تو گردن اڑا دیں، یا تماچے لگیں گے، یا گڑ برسائے جائیں. لیکن کربلا میں دیکھیے کہ ننھی سکینہ جب روتی تھی تو شمع تماچے. یہ اسلام ایسے نہیں پہنچا. یہ کوئی قصے یا کہانی نہیں ہے کربلا، یہ حقیقت ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ لوگوں نے اپنے تصور سے جو ہے وہ ہسٹری بنا کر لکھ دیا. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہوئی ہے. امام حسین
کہ جس کو یہ گوارا نہیں تھا جب مدینے سے چلے تھے کہ شہزادی زینب جب دروازے سے باہر آئے تو مدینے والے کھڑے ہو. عباس کو بھیج کر اعلان کرایا تھا کہ مدینے والوں اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لو، علی کی بیٹی شہزادی زینب. اور ان ماؤں کا ولولہ دیکھیے کربلا کے میدان میں کہ جن ماؤں کی گودی آباد ہے. جناب زینب روز عاشور جس نے اپنے بچوں سے 3 دن سے کلام نہیں کیا، اون محمد سے کلام نہیں کیا، اور اون محمد اپنے ماموں کی خدمت میں جا کر بار بار کہتے ہیں کہ ماموں ہمیں اجازت دے. ماموں حبیب ابن مظاہر چلے گئے، قیس ابن مساہر شہید ہو گئے، جون شہید ہو گئے، اب ہمیں بھی اجازت دے دی. عزیزو جب اجازت ملی اون محمد تو جناب زینب کے خیمے کی جانب اور آنے کے بعد جیسے ہی دروازے پر پہنچے کہا اماں جان ہمیں اجازت ہے کہ ہم اندر آ جائیں. کہا اب ہمیں مرنے کی اجازت مل گئی، ہم آخری رخصت کے لیے آئے. تو ایک مرتبہ زینب نے پردہ اٹھایا اور اپنے لال کو بلایا اور دونوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر کہتی ہے کہ میں تم سے کلام تو کر رہی ہوں لیکن تمہیں دودھ جب تک نہ بخشوں گی کہ دیکھو تم لڑتے لڑتے اگر نہر کے کنارے پہنچ گئے تو پانی نہیں پینا، اس لیے کہ حسین کی شہزادی سکینہ 3 دن سے بھوکی پیاسی ہے، 6 مہینے کا علی اصغر کربلا کے میدان میں پیاسا ہے. عزیزان گرامی آپ محسوس کریں گے کربلا میں رہنے والی عورتوں کا، ان بیویوں کا کہ کیا ولولہ تھا، کیا جوش تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب اون محمد کو عباس نے گھوڑوں پر سوار کیا اور میدان قتال میں پہنچے، مارکے میں پہنچے، قتال کرتے کرتے ایک مرتبہ میدان قتال میں جنگ چلتے کرتے جب دریا کے کنارے پہنچے تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ اب دیکھو ہم دریا پر قبضہ کر چکے ہیں، اب ماموں کو خبر بھجواؤ، ہم سکینہ کے لیے یہاں سے پانی لے کر جائیں گے. ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا اے بھیا، ارے اماں کی وصیت یاد ہے، ہمیں جب تک پانی نہیں پینا ہے، جب تک ہم خیمے میں پانی نہ پہنچا دے. ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بھاگی ہوئی فوج چاروں طرف سے سمٹی، دونوں شہزادوں پر، زینب کے لالوں پر تلوار کی بارش ہوئی، نیزوں کی بارش ہوئی. عزیزوں بچے زین سے زمین پر آئے، آواز دی اے مامو جان ہمارا سلام قبول کرے. ایک مرتبہ عباس فوجوں کو ہٹاتے ہوئے لاشیں آل محمد پر پہنچے. جیسے ہی لاشوں کے قریب پہنچے تو دیکھا بچے لڑتے لڑتے نہر فرات سے اتنی دور چلے گئے تھے. اللہ آپ کو وہ مقام دکھائے، کبھی زیارت کے لیے کربلا لے جائے. میرا معبود تمہیں نہر سے دیکھنا کہ اون محمد کے لاشیں کتنی دوری پر ہے، کربلا کہاں ہے، اون محمد کے مزار کہاں ہے. عزیزو جب عباس اون محمد کے قریب پہنچے تو سانسیں باقی تھی. کہا امو جان، امو جان، مامو جان، ایک وصیت ہے، ہماری اماں کو ایک پیغام دے دینا کہ ہم نہر فرات تک گئے تھے ضرور مگر ہم نے پانی نہیں پیا. عزیزو اون محمد نے مامو جان سے وصیت کی کہ مامو جان ہماری ماں شہزادی زینب سے کہنا
کہ ہم نہر فرات تک گئے تھے ضرور لیکن ہم نے پانی نہیں پیا۔ عزیزو ایک مرتبہ روح قفس انثوی سے نکلی اور آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ عباس نے محمد کے لاشوں کو اٹھایا اور لانے کے بعد جب خیام کی طرف آئے، ایک مرتبہ جیسے ہی خیام میں محمد کے لاشیں آئے، ایک مرتبہ تمام بیبیاں اپنے خیموں سے نکلی، محمد کے لاشیں پر گر کر روتی تھی۔ کبھی کلثوم گرتی تھی، کبھی لیلا آتی تھی۔ ایک مرتبہ آواز دے کر کہا، اے زینب، ارے اپنے دونوں لالوں کا پرسہ قبول کیجئے۔ اے زینب، مگر زینب دونوں بچوں کے لاشوں پر نائی۔ عباس کو آواز دی، اے میرے غازی، پہلے یہ بتا، میں محمد کو بعد میں روں گی، پہلے یہ بتا دے کہ انہوں نے پانی پیا کہ نہیں۔ عباس نے سر سے امامہ گرایا، اے شہزادی، ارے یہ نہر فرات تک گئے تھے ضرور مگر انہوں نے پانی نہیں پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار تو رحمان ستار غفار ہے، تو ہمارے گناہان صغیرہ کو ہمیں کبیرہ کا معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اور کربلا والوں کا جو مومنین شہدائے کربلا کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں اور ائمہ معصومین کی ان کی تمناؤں کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اور جناب زینب کی چھینی ہوئی رضا کا اور جناب سکینہ کے جلے ہوئے دامن کا، پروردگار جتنی بھی مائیں بہنیں ہماری پردیس میں ان کو حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا پرآشوب زمانہ ہے، ہمارے شیعہ بھائی جتنے بھی ملک میں ہیں یا بیرون ملک ہیں ان کو اپنی حفظ و امان ملے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اور شہدائے کربلا کا عابد بیمار کا، تو ان کی بیماری کے صدقے میں ہمارے عزیز کے بچے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تو عابد بیمار کے صدقے میں اپنے اعجاز سے ان کو شفائے کلیہ عطا۔ پروردگار تو اور ہمارا امتحان نہ لے، ہمارے آخری والی وارث امام زمانے کے ظہور میں تاجر عطا فرما اور ہم کو ان کے انصار و عوان میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔